وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا ومرجانا ومروانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم يا
دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوال میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ علماء گنج بخش اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو معاشرتی انقلاب رونما ہوا، اس پر ہم نے مختلف پہلوؤں سے 4 جمعۃ المبارک کے خطابات میں گفتگو کی ہے، جس کا رب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ اگر اس وقت جب کہ انسانیت ہر اعتبار سے رہنمائی کے لیے بے چین اور بے قرار تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی، انسانوں کی دستگیری فرمائی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اور آپ کے ذریعے سے قرآن مجید اور دین اسلام کی برکت سے ایک ایسا معاشرہ ہمارے سے وجود میں آیا کہ جو بلا شبہ رش کے بنائے پتا نہیں۔ اور بعد میں آنے والے تمام مفکرین، مستشرقین اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت پر بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسانیت کو جتنا فائدہ اس کائنات میں ایک ہستی سے ہوا ہے، انسانیت کی بھلائی، اور انہوں نے تو اپنے اپنے علم کے مطابق جو فزیکل ورلڈ ہے، جو دنیا کی مادی چیزیں ہیں، انسان کے جسم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، انسان کے ظاہر کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، فرد سے لے کر معاشرہ تک، گھر سے لے کے ملک، قوم، ملت تک، پوری انسانیت تک جو چیزیں نظر آنے والی ہیں، انہوں نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ انسانیت کو ظاہری اعتبار سے جتنا بھلا، جتنا فائدہ، جتنا سکون، جتنی راحت، جتنا اطمینان اور جتنے حقوق ایک ساتھ سے ملے ہیں، نہ اس سے پہلے ملے ہیں نہ اس کے بعد ملے ہیں۔ اس ذات کا نام، اس ہستی کا نام، اس عرش کے انسانیت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ظاہری اعتبار سے بات کی ہے، ورنہ اگر ہم اس کو اس سے آگے بڑھ کر صرف ظاہری دنیا سے نکال کر، کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بنیادی طور پر 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک اس کا وہ مرحلہ ہے جو عالم ارواح میں ہے، عالم بالا میں، دوسرا وہ مرحلہ ہے جو عالم دنیا میں ہے، اور تیسرا وہ ہے جو عالم آخرت ہے، جس میں برزخ بھی ہے، حشر نظر بھی ہے اور جنت و دوزخ بھی ہے۔ ان کہنے والوں نے، مستشرقین نے، مفکرین نے، ریسرچرز نے جو اپنی بات کی ہے وہ صرف اس دنیا کی بات کی ہے، عالم دنیا کی بات کی ہے، ورنہ اگر شاخ سے پوچھیں، اگر غلاموں سے پوچھیں، اگر محبت کرنے والوں سے پوچھیں، سرکار کے غلاموں سے اگر پوچھیں، تو انسانیت کی فلاح، انسانوں کی فلاح صرف انسانی ظاہری دنیا میں نہیں، عالم بالا سے لے کر جنت و دوزخ تک، جہاں کہیں کسی بھی جگہ انسانیت کو کوئی بھی فائدہ ملا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس وقت تک وہ
صرف اپنی ذات میں گم رہتا ہے، وہ صرف اپنا سوچتا ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، وہ کسی دوسرے کا نہیں سوچتا۔ لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، جب دامن اسلام میں آ جاتا ہے، جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا نہیں سوچتا، پھر وہ اپنوں کا سوچتا ہے۔ کہنے دیجئے، وہ اپنوں کا نہیں سوچتا، بلکہ اگر کہیں اپنے اور غیر اس کے مدِ مقابل آ جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی یہ برکت ہوتی ہے، وہ اپنوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، وہ غیروں کا سب کچھ نصابت کرتا ہے۔ آج اس سے سکتی انسانیت کو، مسائل سے دوچار انسانیت کو، بے سکون انسان کو، بے چین اور بے قرار انسان کو، آپ توجہ کریں، میں انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مرد عورت کا نہیں، مسلمان کا نہیں، میں انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ رب کائنات نے جب رحمت کائنات کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے تجھے مردوں کے لیے بھیجا ہے، محبوب میں نے تجھے صرف عورتوں کے لیے بھیجا ہے، محبوب میں نے تجھے صرف اسلام والوں کے لیے بھیجا ہے، میں نے صرف تجھے مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے۔ رب نے تو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ سبحان اللہ۔ تیری رحمت سے، تیرے دامن سے، تیرے کرم سے خیرات لینے والا جو اپنا ہے، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ گزرتا ہوا غیر بھی اگر نظر اٹھا کے تیرے دربار کی طرف دیکھے گا، تیری ذات کی طرف دیکھے گا، تیری بارگاہ کی طرف دیکھے گا، وہ بھی خیر سے جھولیاں بھر کے جائے گا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ انسان کا تعلق جو صرف اور صرف اس کی اپنی ذات تک رہ گیا تھا، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس انسان کو اس خودی کے اور اس اپنی نفسانی خواہشات کی خول سے نکالا، اور وہ خود جو انسان نے خود اپنے لیے اپنے اندر کھڑے ہوئے تھے وہ سارے خود توڑ دیے، اور جب وہ خود سارے کے سارے نفسانی خواہشات کے، وہ خود پسندی کے، وہ لالچ کے، وہ حرص کے، وہ حاس کے، وہ دوسروں پر ظلم کرنے کے، وہ دوسروں کو ستانے کے، دوسروں کا مال لوٹنے میں، وہ سارا کا سارا جو کچھ خرچ کرتا تھا، اب انسان وہی رہا، یہ سارے کا سارا دوسروں کے لیے لٹانے والا بن گیا۔ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ٹوٹا ہوا، انسانیت کے ساتھ ٹوٹا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے قدمین کی برکت سے، حضور کی صحبت کی برکت سے، حضور کے کرم کی برکت سے وہ تعلق جو ٹوٹا ہوا تھا، وہ ایک طرف جہاں انسانوں کے ساتھ ہو گیا، وہاں دوسری طرف رب کائنات سے بھی ہو گیا۔ اور وہ انسان جس کو رب نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین پر خون ریزیاں کرے گا، یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، جھگڑے اور فساد کرے گا۔ اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ کیا مطلب؟ فرشتوں تم اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری نظر فرعون پر ہے، تمہاری نظر قارون پر ہے، تمہاری نظر شداد پر ہے، تمہاری نظر ابو جہل پر ہے، تمہاری نظر یزید پر ہے، تمہاری نظر عتبہ شیبہ ربیعہ پر ہے، لیکن میری نظر بلال پر ہے، میری نظر سلمان پر ہے، میری ابوبکر صدیق پر ہے، عمر فاروق پر ہے، حضور کے غلاموں پر ہے، چاہنے والوں پر ہے۔ مجھے کہنے دیجیے وہاں تو رب نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں تو غزالی کی روح کو پیش کر دیا ہے، کہیں غوث اعظم جیلانی کی روح۔ اس موضوع میں پھیلاؤ اتنا ہے اور اس کی جہاد اور کوشش اتنے ہیں، ایک ایک کو لے کر اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں، چلتے چلے جائیں
والسلام کے غلام اور ایک صحابی کی زندگی کو لے لیں، اس کی عزت، شہرت، ناموس، اس کا مرتبہ، مقام، دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی، آگے اس کو سامنے رکھ کر جس کو آپ لیتے چلے جائیں اور اسے پیش کرتے جائیں بارگاہ مصطفیٰ میں، اسے لے کر جاتے جائیں بارگاہ مصطفیٰ میں، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جسے دنیا حوث اعظم کہتی ہے، جسے دنیا غریب النواز کہتی ہے، جسے دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے، جسے دنیا شمس العارفین کہتی ہے، جسے دنیا مہر علی کہتی ہے، جسے دنیا احمد رضا خان کہتی ہے، جسے دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے، جسے تمام سیاست کے تمام بزرگان دین ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ تمام کتنے نام لیتے چلے جائیں دنیا کے دیکھنے والوں میں، وہ تمہیں اتنے بلند پہاڑ نظر آتے ہیں، مدینے کی گلیوں کے رضا خان نظر آتے ہیں، مدینے کی گلیوں کے رضا خان نظر آتے ہیں۔ ہم نے موضوع کو بہت زیادہ طویل کرنے کی بجائے چلتے چلتے پھر کئی باتیں اس حوالے سے کرتے جو نتیجہ اور خلاصہ یہ تھا ہے کہ آج کی سستی ہوئی انسانیت کو بھی اگر سکون چاہیے، سبحان اللہ، فرد سے لے کر معاشرے تک، گھر سے لے کے گلی محلے بازار پورے ملک تک، ایک فرد سے لے کے پوری قوم اور پوری ملت تک، سبحان اللہ، اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، محبت چاہیے، امن چاہیے، فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، یہ گنتی ختم ہو سکتی ہے، تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ سبحان اللہ، تمہیں ظاہر چاہیے یا باطن چاہیے؟ جسم کا سکون چاہیے یا روح کا قرار چاہیے؟ تمہیں دنیا کی ظاہری معلوم پتہ چاہیے یا رب کی بارگاہ میں محبت ہمیشگی اور دوام چاہیے؟ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، انسانیت کو پہلے بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، پہلے بھی مدینے کی گلیوں میں جھولی پھیلانے سے، خیرات دینے سے اور نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہونے سے ملا ہے۔ اگر ان کو بھی ملا ہے تو وہیں سے ملا ہے، بہنوں کو ملا ہے تو وہیں سے ملا ہے، موجودین کو ملا ہے تو وہیں سے ملا ہے، مجھے بھی ملے گا تو وہیں سے ملے گا، تجھے بھی ملے گا وہیں سے ملے گا، ہمیں بھی ملے گا وہیں سے ملے گا، پوری دنیا کو ملے گا۔ بازار ایک ہی ہے، گلی ایک ہی ہے، دربار ایک ہی ہے اور اس کا نام بارگاہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ اللہ اکبر، اس میں امام کا تخیل بہت اونچا ہے۔ یہ گلی گلی تباہ جو ہے نا، کبھی نیو یارک کی گلی ہے، کبھی یورپ کی گلی ہے، کبھی واشنگٹن کی گلی ہے، کبھی برطانیہ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تیرا مذہب دریوزہ گھر نہیں ہے، اللہ اکبر، تیرے مذہب سے تو پوری کائنات کو خیرات ملی ہوئی ہے۔ چین کے کسی مفکر جسٹس سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب آپ کے پاس تو کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، اگر آپ کو کسی فیصلہ کرنے میں دشواری ہو، آپ کو اس کے لیے فیصلہ نہ کر پا رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو الہامی کتاب قرآن مجید موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک موجود ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ موجود ہے، ایک پورا سسٹم موجود ہے جوڈیشری کا، اسلامک جوڈیشری سسٹم موجود ہے کہ ہم اس سے ایویڈنس لے کر اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خلفاء نے کیوں فرمایا تھا، حضور کے صحابہ نے کیوں کیا تھا، امت کے ائمہ قضات نے یہ کیا تھا، ہم اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں اگر وہ فیصلہ کرنا پڑے تو تم کہاں سے لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہم عمر کے فیصلے دیتے ہیں، عمر کے فیصلوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور عمر کی شان کیا ہے؟ چلتے چلتے بتا دوں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عمر امیر المومنین بن گئے، اللہ اکبر، 56,000 رقبہ بھی ان حکومت، آج مطلب کیلکولیشن ہم نہیں کرتے کئی چیزوں کی، اور ہم تو زمانے کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں اخبار کی تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا اور کئی چیزیں اس میں سامنے آئیں، درہم و دینار کی ویلیو نکالتے ہوئے، یو بلیو
آپ یقین فرمائیے حضور کے صحابہ میں کئی ایسے صحابہ تھے جو اس وقت کے اعتبار سے اگر ہم آج کے روپے کے ساتھ اس کی ویلیو نکالیں وہ ارب خرب کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جناب پڑے پرانے کپڑے پہن کے مسکین بن کے باندھتے پھرو. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان عزت و وقار سے رہے، شان و شوکت سے رہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ رہے، عزت و وقار کے ساتھ رہے. اس کو ظاہر کو دیکھ کر پتہ چلے حضور کا غلام جا رہا ہے، اس کے باطن کو دیکھ کے پتہ چلے حضور کا غلام جا رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چلتے چلتے بات کرتا چلوں. آپ جب دن کو درس مسجد درس پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے جبہ پہنتے تھے نا، جبہ پہن کے بیٹھتے تھے، شہنشاہ نے وقت اپنے غلاموں کو بھیج کر پتہ کراتے تھے ذرا تک کے آؤ کہ جبہ کیسا امام نے پایا. سبحان اللہ. لیکن وہی امام جب اپنے اس منصب سے اتر کر آپ کے غلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ تحیہ کیا کہ میں یہ چیک کروں کہ امام اعظم کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، آپ کیسے گزرتی ہے. تو ماتھے میں ٹو میں لگ گیا. میں نے دیکھا کہ امام صبح جب تشریف لائے اپنی مسند پر بڑے عزت و وقار کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جب درس دیتے رہے، سارے کاموں سے فارغ ہوئے، کچھ وقت گھر میں گزارا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا مسکین نکلا ہے. آسودہ حال نہ رہے، خستہ حال لباس پہنے ہوئے، اور کہنے لگے جب میں نے توجہ کی، میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہی امام ہے جو اس مسند میں دیکھو تشریف. میں نے کہا پیچھے ہو لیا. میں نے کہا آپ قریب مادے کی مسجد میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد امام اعظم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کے وضو خانہ صاف کیا. مسجد کا مسجد والے جتنے صدر جنرل سیکرٹری چودھری سوندے پہ نا جناب، ان کی توجہ کے لیے آپ سمجھ گئے جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا، اللہ کے گھر کی خدمت بھی اتنی زیادہ ہے. ایک مطلب کو امام خطیب نے صرف آرڈر چلانے نہیں صدر بنتے کہ چندہ رکھا کر کے گھڑ کے جناب آپ نے ٹور بنا لی. نا، اللہ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے مقرر کیا. آپ سمجھ گئے موضوع یہ نہیں کہ پھر کبھی باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کو. چلیے کہتا کہ میں نے دیکھا کہ امام نے سب سے پہلے مسجد کا وضو خانہ صاف کیا ہے. وضو خانہ صاف کرنے کے بعد وہ جگہ جہاں نمازی جوتے رکھا کرتے تھے امام نے اس کو صاف کیا. امام ہزاروں شاگرد، ہاتھ چھونے والے، جبے کے پلو اٹھانے والے، بوسہ دینے والے، ایک جھلک دیکھنے والے، جب رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے، رب کی تنہائی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں آ رہا، اپنے رب کی بارگاہ میں عزت کی ساری کرنے کے لیے آ رہا. مطلب کہ وہ ساری جگہ صاف کی. جگہ صاف کرنے کے بعد مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے. میں دیکھتا رہا امام کثرت سے قرآن پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. جب عبادت سے مشغول ہوئے اور عبادت میں مشغولیت کے بعد کیف اور وہ مسیح میں نے جب عبادت کی دیکھی، اس کے بعد وہ جب اپنے عروج اور کمال کو پہنچی، پھر امام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں آہو بکا کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اور کیفیت یہاں تک پہنچی کہ بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا کریم اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو مجھے اللہ کر کے اٹھا دینا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یہ امام کا حال ہے، امام اعظم کا حال ہے. رب کی بارگاہ میں بندگی کا، عزت و انکساری کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. یہ بات میں نے کہاں سے عرض کی ہے؟ یہ بات میں نے یہ کی حضور کے غلاموں کی شان. یہ ساری کی ساری بندگی، یہ سارے کا سارا جو اس میں نظر آتا ہے، ایک ایک کو اگر لے کر چلیں، ایک ایک کو اگر لے کر چلیں، صدیوں بعد جو آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ صدیوں بعد جو آنے والے ہیں، حضرت خواجہ خادمان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جب اپنے شیخ نے نواز دیا، کرم فرما دیا، نوازنے کے بعد نوافل پڑھائے، ملفوظات میں موجود ہے. جب 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیرا، ٹوپی عطا فرمائی اور کچھ پڑھنے کے لیے فرمایا، اس کے بعد سینے سے لگایا. سمجھ گئے؟ رنگ دیا. کوئی ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے، کوئی سینے سے لگا کے رکھتا ہے،
کوئی کھری کا ٹکڑا کھلا کے رکھتا ہے، کوئی سامنے بٹھا کے نظر سے نظر ملا کے رکھتا ہے. سبحان اللہ. ایسا اپنا اپنا طریقہ ہے. اور کوئی کسی طریقے سے رکھتا ہے. اور چلتے چلتے بتا دوں، میرا داتا جب رنگنے میں آ جائے تو خواجہ کو قدموں میں بٹھا کے رکھتا ہے. سبحان اللہ. قدموں میں بٹھا کے رکھ دیتا ہے. بات سمجھ لیجیے. سنیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ ساری یاری جتنی شانیں یہ جن کا نام ہم لیتے ہیں. آج آج جب رقصہ تشریف لائے ہوئے تھے بارگاہ جنوس میں حاضری کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے. خوشی اس بات کی زیادہ ہوئی ہے کہ جس کا صدقہ ہو اس کو ماننے میں بڑائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ گیا نا. اور دنیا کو آج میرے داتا کا مسئلہ ہوئی میری کی تعلیمات کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے جاتے کو لگ تعلیمات تو نہیں، اس اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کی ان تعلیمات کی ضرورت ہے. اسلام کو اس طرح پیش کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کو اس طرح آگے پہنچانے کی ضرورت ہے جیسے صوفیاء نے پہنچایا. انہوں کو حد کا چھکڑا سے کوف لے کے نہیں پہنچایا. مسلح لوٹا وہی صاحب اپنے پاس ہے لیکن اپنے حسن کردار سے پہنچایا ہے، اپنے حسن اخلاق سے پہنچایا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ پہنچایا ہے. بات سنیے گا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان سب کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر چلیں. ہر ایک کو باری باری. تو خواجہ نے جب کرم ہو گیا تو شیخ نے فرمایا وہی نیچے دیکھ کہاں تک دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صدیوں بعد آنے والوں پر کرم کا یہ حال ہے. انسان کو کہاں مارا مارا کرتا ہے، کس کو ڈھونڈتا ہے، کہاں سے تلاش کرتا ہے، کدھر جاتا ہے. پھر کہ گلی گلی تباہ. ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. ادھر ادھر کیوں دیکھے؟ نہ کسی مذہب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سسٹم کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ملک کے قوانین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہوا ہے. اگر تو اس احساس کمتری سے نکلے، اس احساس کمتری سے نکلے، اپنی تاریخ کو دیکھے، اپنی درخشندہ تاریخ کو دیکھے، مدینے کی اس فلاحی ریاست پر تھوڑا غور کرے، اندلس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ، بغداد کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ وہ بغداد جو غلامان مصطفیٰ نے بنایا تھا، وہ اندلس جو غلامان مصطفیٰ نے سجایا تھا، اس پر تو یہ سارے کے سارے انگلیاں اٹھا کے رش کیا کرتے تھے. آپ سمجھ گئے نا یہ ہماری اپنی کوتاہی کمی خامیاں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پرادیش کہاں تک دیکھتا ہے. عرض کرنے لگے حضور آپ کی برکت سے تحت الصراط دیکھتا ہوں. تحت الصراط کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک زمین ہے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ ہر شے دیکھ رہا ہوں. قبروں والے بھی نظر میں ہیں، ان کے احوال بھی نظر میں ہیں. اس سے نیچے جو کائنات کے خزانے ہیں وہ سارے کا سارا میرے سامنے ہے. فرمایا کوئی اوپر دیکھ، اوپر کہاں تک دیکھ. فرمایا عرش خدا تک دیکھ. سبحان اللہ. عرش خدا تک دیکھتا ہوں. اور جیسے شیخ نے کہا ہے صدیوں بعد آنے والا اس کی باطنی احوال کا اور نظر کا یہ عالم ہے. ذرا پیچھے چلتا جانا جنہوں نے میرے نبی کے قدموں کی براہ راست خیرات کی ہے ان کا حال کیا ہوگا کہ تو کوئی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی. نہ کوئی علم کا پیمانہ اس کو توڑ سکتا ہے، نہ راز میں آ سکتا ہے. یہ سارے کا سارا یہ بات آج پھر اسی زمین میں اس کی بارگاہ میں خراج تسلیم پیش کرتے ہوئے گزر گئی. وہ یہ کہ ہے صفت کی انسانیت، اور میں انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں، غلامان مصطفیٰ کو بھی، باقیوں کو، سب کو یہ کہہ رہا ہوں. اگر آج بھی امن چاہیے، سکون چاہیے، پیار چاہیے، ظاہر چاہیے، باطن چاہیے، دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، رب چاہیے، رب کی خشیت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، بازار ایک ہی ہے، گلی ایک ہی ہے، دربار ایک ہی ہے، آستانہ ایک ہی ہے. پھر یہ گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سمجھ گئے؟ انہی کی خیرات. لیکن جنرل انسانیت پہ بات کی ہے. آج خواتین کا عالمی دن ہے. میں دیکھ رہا تھا پوسٹر سارے لگے ہوئے جو کچھ بھی تھے. اچھی بات ہے. تھوڑی سی بات بات کروں گا، تفصیلی بات اگلے جمعہ کو انشاءاللہ. موضوع اصل میں نہیں تھا. آئیے ذرا ایک جھلک آپ کو بتاؤں، دکھاؤں آپ کو. اور یہ میں براہ راست مخاطب ہوں پوری دنیا کی ماں بہنوں بیٹیوں سے، سب کے ساتھ یہ گفتگو ہے کہ جیسے یہ رفعت کی، یہ بلندی کی، یہ عظمت کی، یہ شان کی، یہ عزت کی، یہ توقیر کی،
یہ تعظیم کی، یہ ترقی کی، یہ شہرت کی، رب کی بارگاہ میں رضا کے حصول کی، جو کچھ انسانیت نے باقی ہے، تو جس طرح بچوں کو میرے نبی کے قدموں کے خیرات ملی ہے، جوانوں کو بھی ملی ہے، مردوں کو بھی ملی ہے، یہی خیرات میرے آقا کے در سے ہر روپ میں اس امت کی عورت کو ملی۔ یہ آج اپنی کامیابی، عزت، توقیر کے لیے اور دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید مغرب، شاید یورپ، امریکہ، برطانیہ، وہاں کے اخبار اور وہاں کی چیزیں اسے زیادہ عزت دلا سکتی ہیں، اسے زیادہ توقیر والا بنا سکتی ہیں، اسے زیادہ حقوق دلا سکتی ہیں۔ کاش تو نے نبی پاک کی سیرت کو اس پہلو سے دیکھا ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کو اس پہلو سے دیکھا ہوتا۔ جنرل اعتماد عرض کرتا ہوں، ذرا تصور تو کر، ذرا تصور تو کر، تو وہ تھی کہ جس کی پیدائش معاشرے میں شرمندگی کا سبب تھی۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی وہ بتاتا نہیں تھا کسی کو کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، کئی دن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کس کو کیا بتائے گا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، جب اسے بتایا جاتا نا کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سخت غصے میں آ جاتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چھپتا پھرتا کہ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ تو وہ تھی کہ جس کا حال یہ تھا کہ پیدائش پر باپ کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جن کا مقصد تھا وہ زندہ اپنے ہاتھوں سے ضرور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹی کو۔ آج موجود ہیں وہ جگہیں، قرآن اس پر شاہد ہے اور پوری تاریخ اس پر شاہد ہے۔ ایک جملہ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی کہا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن جن سے عورت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے، میرے نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت سے لوگوں پہلے بیٹیاں دفن کرتے تھے، اب لوگوں نے بیٹیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تفصیلی بات میں آگے کروں گا، اس موضوع کو میں ضرور بڑھاؤں گا، اس لیے کہ آج یہ دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کرتے ہیں ہمارے ملک میں ہونے والی جو جہالت کے نتیجے میں، لاعلمی کے نتیجے میں، غلط رسم و رواج کی صورت میں، اور جو خاندانی رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے عورت پر جو ظلم ہوتا ہے اور تصویر یہ کھینچ کر دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا مذہب اسلام، نہیں، تم یہ نمونے مت دکھاؤ، قوم کو دکھانے ہیں تو مدینے کے نمونے دکھاؤ، سبحان اللہ، سرکار کی صحابیات کے نمونے دکھاؤ، سرکار کی امت کی صالحات کے نمونے دکھاؤ، اور چل تو یہ بتائیں جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہونے پہ شرمندگی ہوتی تھی، ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کرتے تھے، آپ اس معاشرے میں نبی رحمت نے بیٹی کو کیا مقام دیا ہے؟ وہی معاشرہ ہے نا، وہی لوگ ہیں، وہی رسم و رواج ہے، وہی گلی محلہ ہے، وہی موسم، وہ سارا کچھ وہی ہے، لیکن اس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ جب تشریف لاتی ہیں ضرور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کا کوئی باپ میرے نبی کے مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتا تو تجھے اس باپ پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر آج کا بھائی اپنی بہن کی عزت کا محافظ نہیں ہے تو تجھے اعتراض اس بھائی پر کرنا چاہیے۔ اگر آج کا شوہر تیرے حقوق کے لیے محنت نہیں کرتا تجھے اعتراض اس شوہر پر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کی تذلیل کرتا ہے، اس کی خدمت نہیں کرتا، تجھے اعتراض اس بیٹے کی بدنصیبی پر کرنا چاہیے۔ لیکن تجھے یہ حاصل نہیں ہے کہ تو اعتراض میرے نبی کی ذات پر کرے یا میرے دین پر کرے یا میرے مذہب پر کرے، اس کی ذات پر تو کر سکتی ہے، اس سسٹم پر میرے مذہب اور میرے نبی کی ذات پر مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو دے، اس کو پڑھ۔ حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ سنتے ہیں،
بیٹی کا ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اپنی جگہ خالی کر دیتے ہیں اور اس جگہ پہ اپنی نسل جگر بیٹی کو دیتے ہیں۔ محبت اتنی کہ جب شہر سے سفر کے لیے نکلتے تو آخر میں بیٹی سے آخر میں بیٹی، اور جب آتے تو پہلے بیٹی سے۔ اتنی جدائی، اتنی قربت، اتنی محبت، اور دل میں وہ محبت و پیار کہ دنیا سے محمد کی جگر کا ٹکڑا کہتی ہے، اے بیٹی تجھے وہ مقام کس نے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ آگے چل کے میں بات کروں گا انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ میں جو بات میں نے چھیڑی ہے جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس لیے ہے کہ یہ ترقی کے نام پر، شہرت کے نام پر جو عورت کو شو پیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مغرب کی سازش ہے اور ہماری بہن بیٹی اس میں بہہ رہی ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے بطول باش و بنہا شوہتی حسن۔ اس نبی کی تعلیمات کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں نا جناب بول کر تو لوگ شرمندہ ہونے لگے کہ یار نبی کی تعلیمات کیا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ سے، سرکار کے کرم کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کے ساتھ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں کیا عزت اور کیا توقیر عطا کی ہے۔ تو تاریخ اٹھا کر دیتے ہیں نا، ہسٹری اٹھا کر دیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کیا یہ زمانے کو پتہ نہیں ہے کہ جب باپ مر جاتا تو جیسے اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، مکان، زمین، جائیداد، باغات، سارا کچھ، اسی طرح ماں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ وہ فیصلہ کرتے تھے کہ ماں جو ہے وہ وراثت میں کس بیٹے کو ملے گی، اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ تعلق ماں والا نہیں وہ بیوی والا رکھتا تھا۔ سوچ کر کہہ کر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ معاشرہ ہے، ایک طرف وہ قوانین ہیں، اٹھا کر دیکھ یہ انگلستان کی تاریخ، اس کے حوالے میرے سامنے موجود ہیں۔ عورت کے لیے جائیداد کا حق، عورت کے لیے جائیداد کا حق ہندوستان حکومت نے میرڈ وومن پراپرٹی ایکٹ 1870 اور 1882 میں آ کر دیا ہے۔ یہ ابھی 150 سال پہلے، 200 سال پہلے سے شادی شدہ عورتوں کو جائیداد کے حق انگلستان کا قانون آ کر کب دے رہا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے دین میں جب دین آیا اس وقت دے دیا۔ سمجھ گیا؟ اس کی ہماری خود مختاری، معاشی خود انصاری کس سے معلوم نہیں ہے؟ میں ون بائی ون انشاءاللہ سب پہ بات کروں گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ تم موجودہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر تم اسلام میں اعتراض کرتے ہو۔ آؤ اسلام کو پڑھ کر دیکھو، اسلام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو، روشن تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے۔ آج کی بہن کو، آج کی بیٹی کو، آج کی ماں کو، آج کی بیوی کو، آج کی کسی بھی رشتے کی عورت کو جو عزت، جو تکریم دین اسلام کے دامن میں مل سکتی ہے، نہ پہلے کو دے سکا نہ قیامت تک کو دے سکتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنے خواہشات میں، رسم و رواج میں، بہت ساری چیزوں میں جگڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہ حق ان کو نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بیٹیاں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مذہب یہ کہتا ہے کسی کے عمل کو کبھی بھی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس پر گفتگو ختم کر کے نیکسٹ انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح مردوں کے حق ہے نا، اسی طرح عورتوں کو بھی حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے کچھ وجوہات سے مرد کو جزوی فضیلت دیا ہے۔ لونڈی کا کوئی تصور نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، محافظ ہیں، بات سمجھ گئے، حکمران نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر تو لے کر جائے گا نا تو روح اور روحانیت دونوں کی برابر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر جنید بغدادی سید الطائفہ بنتا ہے نا تو سیدہ رابعہ بصریہ نے رب کی بارگاہ میں اس مقام کو مرتبہ دیا۔ اگر علی المرتضیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں اس مرتبہ اور مقام کو جہاں پہنچتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مرتبہ پہنچتے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و ناموس کو سلام کی سلام ہے تو ذرا غور کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور قدر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بات کریں گے اور دنیا کو بھی بتائیں گے ہم کہ آج بھی اگر فلاح ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، ترقی ہے، سکون ہے، راحت اور اطمینان ہے، کل بھی مذہب اسلام میں تھا، کل بھی دامن
مصطفیٰ میں تھا اور آج بھی دامن مصطفیٰ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.